وقار صاحب نے یہ جو سارا کچھ لکھا ہے، انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں کہ یہ بات میں حلف لے کر کسی بھی عدالت میں بیان کر سکتا ہوں۔ اب ایک سیکٹری جس نے ساری زندگی گریڈ 22 تک پہنچے ہیں وہ، اور مجھے یہ بھی علم ہوا ہے کہ انہیں بہت چاؤ سے الوی صاحب خود اپنے دفتر لائے تھے، بلکہ ان کو ترقی دلوا کر لائے تھے۔ اب یہ کہ آخری وقت میں انہیں ہی تھروئنگ ٹو دا بس، اور کیا انہوں نے کیا؟ ان صاحب وہ مجبور ہوئے نا، آپ نے ٹویٹ لکھ کے اور پھر یعنی پبلک میں بیان دے کے کہا کہ یہ شخص جھوٹا تھا وقار، میں اس کو کہتا رہا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے تو ڈائری نمبر دیے ہیں نا۔ سر ویسے آپ کو لگتا نہیں عارف علوی صاحب نے جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا وہ کر لیا؟ پوری تحریک انصاف کھڑی ہوگی ان کے ساتھ؟ اب بالکل نہیں کھڑی ہوئی۔ سر آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سنیں، دے آر ود عارف علوی۔ میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی لیے میں دوبارہ عرض کروں گا، دانا دشمن جو ہے وہ نادان دوست سے بہتر ہوتا ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں وقت ڈیسائیڈ کرے گا یہ بات؟ وقت نہیں کرے گا بھائی۔ یار آپ امیجن کر سکتے ہو، نہیں آپ سمجھے او بھائی آپ امیجن کر سکتے ہو صدر مملکت کو ان کا ماتحتی عملہ، ان کا سیکرٹری یہ کہے کہ سر آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، لیکن عارف علوی صاحب سے آج کسی نے پوچھا کہ ہون کرنا کی، انہوں نے کہا مٹی پاؤ۔ مٹی نہیں پائے گی نا۔ کیوں؟ آپ ایک آدمی کا کیریئر تباہ کر رہے ہیں۔ آپ گریڈ 22 میں ہر بندہ چاہتا ہے وہ باعزت طریقے سے کہے کہ جی میں سرکار کی نوکری کر کے گھر گیا، فخر کے ساتھ جائے۔ اور میں نے سنا ہے کہ غالباً اس ماہ کے آخر میں وغیرہ شاید میں نے سنا ہے، میرے پاس ابھی کنفرم نہیں ہے، کہ غالباً ان کی بچی کی شادی بھی ہے، وقار صاحب کی، وقار صاحب کی بچی کی شادی، یعنی میں سنا ہے، ڈونٹ ہیو اے کنفرم اسٹوری سو فار، ہاں، لیکن میں نے سنا ہے کچھ بیوروکریٹک سرکل سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جن خاتون کو طلب کیا ہے، جنہوں نے انکار کر دیا آنے سے، نہیں وہ اگر ہاں بھی کہہ دیتی تو جب تک اسٹیبلشمنٹ ریلیز نہ کرے۔ اب اسٹیبلشمنٹ نواں کٹا کھول دیا نا کہ آپ الیکشن کمیشن جائیں فار دا اپروول بیکاز آف دا الیکشن۔ ٹھیک ہے جی سر، تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو وہ الیکشن کمیشن وہ سر یہ کہے گا۔ آپ کا اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ آپ پڑھتے ہیں پڑھی لکھی بات، اور میں کرتا ہوں کہ سادی باتیں۔ سادی بات یہ ہے کہ ووٹر اور سپورٹر کو ہو گیا فائدہ، ووٹر اور سپورٹر کھڑا ہو گیا سیاسی پوائنٹ سکورنگ۔ صدر عارف علوی کے ٹویٹ سے وہ تحریک انصاف کرے گی، او بھائی تو کریڈیبلٹی مشکوک ہو گئی اس قانون کی، جس قانون آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شاہ محمود کو پکڑا، اب خان پہ بھی وہی کاروائی چلے گی۔ کریڈیبلٹی مشکوک ہو گئی۔ کل بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، دوبارہ آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے آج میں التجا کر رہا ہوں، کریڈیبلٹی تو مشکوک ہو گئی نا قانون کی۔ ہاں، شاہ محمود قریشی صاحب کل کون سی عدالت میں پیش ہوئے تھے؟ آفیشل سیکرٹ والی جو اسپیشل عدالت بنی۔ تو پھر کریڈیبلٹی کا کیا ہوگا؟ آف کورس ود دا پیسج آف ٹائم جب اتنی ایک ہائپ کریٹ ہو جائے گی، آپ دیکھیں نا کہ آج دیکھیں تحریک انصاف نے ٹیک اپ کرنا شروع کر دیا کورٹس پروسیڈنگز کو۔ آج آپ نے اعلامیہ پڑھا ہوگا جس میں مذمت بھی کی ہے ہائی کورٹ کی۔ یہی نہیں ہے، میں نے تو بلکہ ویڈیو بھی دیکھی، اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ دھمکا رہے ہیں کہ صاحب میں آپ کے خلاف وہ ریفرنس وغیرہ لا رہا ہوں۔ اب آپ یہ سمجھیے، خود مجھے بتائیے خدا کے لیے، میں آپ کو کتنے دنوں سے فریاد کیے چلے جا رہا ہوں کہ یار ٹرائل کورٹ کو سیریسلی لیتے ہیں۔ آپ نے مثال کے طور پر شاید میرے تحریک انصاف کے دوستوں کو یہ مثال بری نہیں لگے گی، یعنی پسند نہیں آئے گی، کیونکہ ان کا محبوب تو وہ شہر جانا میں باصفا کون ہے والا سین ہے نا، تو ان کے علاوہ تو ہے ہی نہیں کوئی۔ تو چلیں جی، آپ ان کو مسٹر 10% کہہ لیں، برا کہہ لیں۔ آصف علی زرداری کو آج تک کبھی سنا تھا کبھی کسی جج کے خلاف منہ در منہ کہتے ہوئے میں تن چھڈا گا نہیں، یا پھر ہم یا ان کی پارٹی کے لوگ، کبھی نہیں ایسے ہوا نا۔ لوس ترین عدالت میں بھی پیش ہوتے رہے، اور وہیں سے ہی بابر اعوان صاحب کی اپورڈ موبلٹی شروع ہوتی ہے نا، کیونکہ ان کی پارٹی میں اعتزاز اور اقبال حیدر جیسے جو وکلاء تھے وہ اپنی شان کے مطابق آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی غیر قانونی اور غیر اخلاقی کام نہیں ہے۔ اگر نصرت جاوید سے مجھے انصاف کی امید ہی نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ نصرت جاوید عدنان حیدر کے خلاف ہے، تو عدنان حیدر نصرت جاوید کو بائی پاس کرتے ہوئے اگلی عدالت میں جائے گا، بھائی مجھے اس سے ریلیف نہیں ملنے والا، مجھے اس سے سائیڈ لائن کرو۔ یہی جذبات جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مولوی مشتاق کے بارے میں تھے نا، تو کیا ان جذبات نے بھٹو صاحب کو پھانسی سے بچا لیا تھا؟
وہ ایک پھر لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی, کیونکہ آپ مجھ سے جب بھٹو صاحب کا ذکر کرتے ہیں نا تو میں کہنا 10 کتابیں تسی پڑھی ہیں تو 7 میں بھی پڑھی ہیں. دس از اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. ہم وی آر آن دا عمران خان نا سر, وہ تو کہہ رہے تھے بھائی سناؤ سزا, ہم آگے جاتے ہیں. خود جج صاحب نے تو اس کو بھی لمبا کیا ہوا تھا نا. دین ان کو مجبور کیا گیا. آپ کا یہ الزام ہے کہ انہوں نے ٹرائل کورٹ کو سیریس نہیں لیا. بھائی دے ور ٹو سیریس ود دا ٹرائل کورٹ سر. They were not. ہر دوسرے دن وہ پہنچ جاتے تھے ہائی کورٹ کے پاس. آپ دیکھیے کہ اسپیسیفک پرپز دوسرا صاحب کیا تھا وہ اسپیسیفک کہ بھائی اس پہ اعتبار نہیں ہے مجھے, اور یہ میرا آئینی قانونی حق ہے. بھیا وہ پہلے یہ کہتے رہے اے جورسڈکشن نہیں ہے, ٹائم بارڈ ہے. سر میں نے گواہ دیے کہ میرا حق, پاکستان کا وہ آئین جس کا پرچار کرتے آپ بیٹھ کے میرے اوپر الزام ہے تو میں اپنے گواہ تو دوں گا نا بھائی. وہ حق کے دفاعی چھین لیا مجھ سے. برادر ملت, آپ کہتے چلے جائیں, کیا اس سے ٹرائل رک گیا؟ کیا اس سے سزا رک گئی؟ This is unfair trial. اس طرح تو سر نصرت جاوید صاحب ایک طرف آپ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. تو یہ کہنا انفیئر, اقتدار کا جو کھیل ہوتا ہے وہ کبھی بھی فیئر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اوکے, دس از وار. سو لو اور وار کے اس چکر میں کہیں نہ کہیں آپ کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا. مجھے میں ہمیشہ لو میں تو آپ سے روزانہ شکست کا, باقی کیا بات کروں. اس امید